welcome to the news and views with Ghazal Ashraf Aman and شیراز احمد شیرازی. جی ہاں ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بہت ساری انٹرسٹنگ سٹوریز بھی شامل کریں گے اور نیوز بھی شامل کریں گے. تو وقت ضائع کیے بغیر اپنی پہلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ امریکہ کی افغانستان میں طویل ترین جنگ ختم ہو گئی. ڈیڈ لائن سے کچھ دیر قبل آخری فوجی دستہ بھی کابل سے نکل گیا. بالکل غزل، طالبان نے کابل ایئرپورٹ کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا. غیر ملکی فوجیوں کے انخلا پر کابل ہوائی فائرنگ سے گونج اٹھا. یقینی طور پر کل رات کو جشن کا سما تھا. کابل میں طالبان بھی آتش بازی کر رہے تھے اور کابل ایئرپورٹ پر ہم دیکھ رہے تھے کہ کل جشن منا رہے تھے، کیونکہ کل 20 سال بعد تقریباً جو غیر ملکی افواج ہے ان کا انخلا ہو گیا ہے. وہاں سے آخری جو آرمی کا سپاہی تھا وہ وہاں سے روانہ ہو گیا اور مکمل طور پر جو افغانستان کی حکومت ہے وہ کنٹرول میں آ گئی ہے طالبان کی. جی ہاں، اور امریکی انخلا کے فوری بعد طالبان کابل ایئرپورٹ کے رہ جانے والے باقی حصے میں بھی داخل ہو گئے. 20 سالہ افغان جنگ میں 2500 امریکی فوجی اور 3846 امریکی کانٹریکٹر ہلاک ہوئے. اس جنگ میں اور غزل اگر بات کی جائے تو اس جنگ میں نیٹو کے 1144 فوجی جو ہے وہ کام آئے. 20 سالہ جنگ میں امریکی حمایت یافتہ 66,000 سے زائد افغان فوج اور پولیس اہلکاروں نے بھی جان گنوائی. جی ہاں، 47,000 سے زیادہ عام افغان شہریوں نے بھی جانیں قربان کی. امریکی فوج سے نبرد آزما طالبان اور دیگر کے 51,000 سے زائد جنگجو مارے گئے. بالکل غزل، اس جنگ میں 444 امدادی کارکنان اور 72 صحافیوں نے بھی اپنی جانیں قربان کی. طالبان رہنما انس حقانی نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ افغانستان پر امریکی اور نیٹو فورسز کا 20 سالہ قبضے کا خدشہ ہو گیا. اور ہم نے افغانستان میں پھر تاریخ رقم کی ہے. ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ آج افغانستان کو حقیقی آزادی ملی ہے. بالکل غزل، اور یقینی طور پر جو افغان عوام چاہتے تھے، جو افغان طالبان چاہتے تھے، وہی کل چونکہ 31 کی جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی امریکن اور جو نیٹو فورسز ہے ان کو، تو کل ہم دیکھ رہے تھے کل رات کو باقاعدہ طور پر تمام جو فورسز تھے وہ وہاں سے باہر چلے گئے اور اب افغانستان کا جو مکمل کنٹرول ہے وہ طالبان کے ہاتھوں میں آ گیا ہے. طالبان بھی اب برسر اقتدار آئیں گے. اور اس سے پہلے بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ جو وزارتیں تھی وہ طالبان رہنماؤں نے آپس میں وہ بانٹ دیے تھے، لیکن اب وہ مکمل طور پر جو حامد کرزئی ایئرپورٹ ہے وہاں کے جو حصے تھے ان پر طالبان نے قبضہ جما لیا ہے. وہ طالبان مکمل طور پر افغانستان میں اب ان کی حکومت قائم ہو چکی ہے اور مجھے کئی حد تک لگتا ہے شیرازی کے ہم قائم کر لیں گے افغان حکومت. بالکل غزل، طالبان چاہتے بھی ہے کہ امن و امان کی فضا وہاں پر قائم رہے. اور غزل، جو افغان رہائشی ہے، جو افغان باشندے، ان سے بھی ہماری بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم چاہے طالبان ہو، چاہے اشرف غنی ہو، چاہے جو بھی ہو، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اب افغان دھرتی پر، افغان سرزمین پر امن آ جائے. وہ امن کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، امن کے لیے انہوں نے ہجرت بھی کی. اور ظاہر طور پر غزل، جہاں پر بد امنی ہوتی ہے وہاں پر کوئی بھی زندگی کا جو کام ہے وہ نہیں ہوتا. اور بات وہی ہے کہ اب کے جو طالبان ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور یقیناً وہ اس کام میں وہ اپنا اچھا کردار ادا کریں گے اور ہم قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ایک کنسپٹ بنا ہوا تھا کہ طالبان وہ ان پڑھ ہے، طالبان ان کو کچھ بھی نہیں آتا، لیکن اب ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ جو 20-30 سالہ جو پہلے طالبان تھے، 80 کی دہائی موجود تھے، ان میں آج کے طالبان میں بہت زیادہ فرق ہے. آج کے طالبان میں آپ کو ڈاکٹرز بھی ملیں گے، آپ کو انجینئرز بھی ملیں گے، آپ کو پی ایچ ڈی اسکالرز بھی ملیں گے. اور آج کے طالبان کا جو کنسپٹ ہے بالکل چینج ہو گیا ہے. آج کا جو طالب ہے وہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن و امان برقرار رہو. آج کا طالب وہ چاہتا ہے کہ افغانستان کی جو خواتین ہیں وہ پڑھے، افغانستان کی جو خواتین ہیں وہ گھروں سے باہر نکل کر کام بھی کرے، لیکن شریعت کے جو رولز ریگولیشن ہے اس کے اندر. بالکل. اور اسی کے ساتھ اپنی نیکسٹ سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں. نیکسٹ سٹوری سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ عثمان نے ایک پیکج تیار کیا ہے افغانستان کے حوالے سے. اگر ہم وہ پیکج وہ شامل کرتے ہیں، لیکن اب سے کچھ دیر بعد وہ پیکج ہم شامل کریں گے کہ افغانستان میں کس طرح وہاں پر نیٹو فورسز آئے، وہاں پر کس طرح داعش وہ سر اٹھانے لگا، وہاں پر کس طرح طالبان وہ برسر اقتدار آئے. تمام صورتحال پر ایک پیکج کمپائل کیا ہے تو وہ بھی اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے، لیکن اب سے کچھ دیر بعد. جی ہاں، اور نیکسٹ سٹوری کی جانب پڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ 17 روز میں تاریخ کا سب سے بڑا شہری انخلا کرایا.
31 अगस्त की तारीख में तोसी ना करने का फैसला मुतफक्का था। जिंदगियां बचाने के लिए डेड लाइन में तोसी ना देना बेहतर था। बिल्कुल जी, अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपने बयान में कहा कि अब हमारी अफगानिस्तान से 20 साल मौजूदगी ख़त्म हो गई है। वो अफगानिस्तान में खिदमत अंजाम देने वाले कमांडर्स और फौजियों का शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया भी अदा करते हैं। और इसके साथ उन्होंने कहा कि इनखला की 31 अगस्त की तारीख में तोसी ना करने का फैसला मुतफक्का था। जिंदगियां बचाने के लिए डेडलाइन में तोसी ना देना मेरा बेहतर फैसला था। सदर जो बाइडन आज रात खिताब करेंगे और इनखला की तारीख ना बढ़ाने अमरीकी अवाम को एतमाद में लेंगे। बिल्कुल जी, और 31 अगस्त की डेडलाइन दी गई थी अमरीका को, और तारीख का सबसे बड़ा इनखला जहाँ पर जो अफगान बाशिंदे जो अमेरिका के हिमायत याफ्ता थे उनको भी वहाँ से निकाल दिया है, और साथ ही साथ जो अमेरिकन लोग थे उनको भी वहाँ से निकाल दिया है। और सबसे अहम बात यह कि पाकिस्तान ने कहा था कि हम अड्डे नहीं देंगे अमेरिका को, लेकिन जब अमेरिका ने मुतालबा किया कि आप जो है हमारे जो सिपाही है, जो लोग हैं, तो उनको आप जगह प्रोवाइड करें, तो पाकिस्तान ने जो है अपने होटल्स भी उनके लिए दे दिए। पाकिस्तान ने भी जो है उनकी हेल्प की इनखला में। और कल मैं देख रहा था कि जो हमारे वज़ीर दाखिला है शेख रशीद अहमद, उनकी जानिब से बयान सामने आया कि तकरीबन 2100 जो लोग हैं वो बाय एयर पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। और मतलब कल हम देख रहे थे कि वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन के हुक्म के मुताबिक कल पाकिस्तानी तैयारा जो है वो अद्वियात लेके अफगानिस्तान रवाना हुआ था, वहाँ पर लैंड भी किया था। और वहाँ के जो बासी है, चूंकि वहाँ पर बीमारी के खतरात बहुत ज़्यादा है, तो उनकी मदद के लिए दवाइयाँ और अद्वियात लेकर पाकिस्तानी तैयारा जो है वहाँ पर गया। और तालिबान की अफगानिस्तान में हुकूमत संभालने के बाद जो है ये पहला इंटरनेशनल तैयारा था कि जो वहाँ पर लैंड कर गया। जी हाँ, और इसके साथ अपनी नेक्स्ट स्टोरी की जानिब पढ़ते हैं और आपको बताएं कि तालिबान रहनुमा अंसरकानी ने अपने ट्वीट में कहा है अफगानिस्तान पर अमरीकी और नेटो फोर्सेस का 20 साल कब्जे का खात्मा हो गया। हमने अफगानिस्तान में एक बार फिर तारीख रकम की है। बिल्कुल जी, और ये कहना था तालिबान के तर्जुमान के जानिब से। और गज़ल इस तरह मैंने पहले बताया कि एक पैकेज कंपाइल किया है उस्मान ने, और क्या है ज़रा बताइए आप। जी हाँ, वो भी अफगान के हवाले से है। और आपको बताएं कि अफगानिस्तान से आज अमरीकी फौज का इनखला मुकम्मल हुआ, जिससे अफगानियों का नया दौर भी शुरू हो जाता है। इससे पहले भी अफगानिस्तान ने मुख्तलिफ जंगों का सामना किया है। मज़ीद जानते हैं उस्मान अली की इस ख़ुसूसी रिपोर्ट में। जी, कोई टेक्निकल वजूहात सामने आ रहे हैं। उस्मान का पैकेज हम प्ले करेंगे, और बहुत ही काम किया इस पैकेज पे उन्होंने। और सबसे बड़ी बात की अफगानिस्तान के हवाले से ही था, और इसमें सारी मतलब स्टार्ट से लेकर एंडिंग तक क्या क्या हुआ, किस तरह की जंग हुई और बीच में किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वो सब इस पैकेज में कंपाइल था। बिल्कुल, अफगानिस्तान पर अब तक किन किन की हुकूमत आई है, किन किन लोगों ने जो है अफगानिस्तान पर अपनी हुकूमत जमाने की कोशिश की है, किन किन लोगों को वहाँ पर जो है मुंह की कहानी पड़ी, और इन सब तमाम सूरत हाल पर उन्होंने जो है एक तफसीली पैकेज कंपाइल किया है। वो आपको जो है दिखाएंगे भी, सुनाएंगे भी। फिर वर्ल्ड ट्रेड पर जो हमला हुआ था उसके हवाले से भी जो है तमाम तफसीलात उसमें मौजूद है। लेकिन गज़ल मैं चाहता हूँ कि हम नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ें। जी हाँ, और आपको बताएं कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमरीका ने काबुल में सफारती मिशन मुअत्तल कर दिया। नई अफगान हुकूमत से ताल्लुकात अमरीकी मफाद सामने रखकर कायम करेंगे। बिल्कुल जी, दहशतगर्दी के शदीद खतरात के बावजूद शहरी इनखला मुकम्मल किया गया। काबुल से अमरीकी इनखला के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि इनखला अमरीका की तारीख का सबसे मुश्किल अमल था। और 100 से 200 अमरीकी ताहाल अफगानिस्तान में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि अमरीका ने काबुल में अपना सफारती मिशन मुअत्तल कर दिया, लेकिन इसे दोहा मुंतकिल कर दिया गया है। हम तालिबान से शहरियों के महफूज मुंतकली के वादे की पासदारी करवाएंगे। बिल्कुल जी, एंटोनी ब्लिंकन ने ये भी कहा कि अफगानिस्तान में मिलिट्री मिशन खत्म और सफारती मिशन का आगाज हो चुका है। कतर और तुर्की की खिदमात को सराहते हैं और खिते में दहशतगर्दी पर गहरी नजर रखेंगे। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल मैकेंजी ने इनखला के ऑपरेशन को तारीखी कामयाबी करार देते हुए कहा कि जो शहरी रह गए हैं उन्हें अफगानिस्तान से निकाला जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि इनखला के मुकम्मल होने का अमल खुफिया रखा गया था।
بالکل جی، طالبان نے آخری وقت میں انخلا میں مکمل تعاون کیا. کابل سے 1,20,000 سے زائد افراد کو نکالا گیا اور یہ اب تک کا سب سے بڑا انخلا ہے جو کہ امریکن کی جانب سے جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اور اس طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب تک بھی جو ہے 100 یا 200 سے جو امریکن ہے وہاں پر موجود ہے. بالکل. اور اسی کے ساتھ بہت افغانستان کی بات کر لی اور آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ پاک فوج کے سپاہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ چیلنجز کے باوجود الحمدللہ آج پاکستان کی سرحدیں محفوظ ہیں. مسلح افواج کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے. بالکل جی، پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے یہ بات دفاع اور کشمیر سے متعلق پارلیمانی کمیٹیوں کے ارکان سے گفتگو کرتے ہوئے کی، جنہوں نے آج JHQ کا دورہ کیا تھا اور کمیٹیوں کے ارکان کو سیکیورٹی صورتحال پر بھی بریفنگ دی گئی. جی ہاں، وفد کو سرحدوں کی صورتحال اور پاک فوج کی امن کوششوں سے متعلق آگاہ کیا گیا. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ مسلح افواج نے عوامی حمایت سے دہشت گردی کے خلاف کامیابیاں حاصل کی ہیں. بالکل غزل، آرمی چیف نے کہا کہ مسلح افواج عوامی حمایت سے ملکی صورتحال معمول پر لے کر آئی. مغربی سرحد پر بارڈر مینجمنٹ کے تحت بر وقت اقدامات کیے. چیلنجز کے باوجود الحمدللہ آج پاکستان کی سرحدیں محفوظ ہے. بالکل، اور بہت اچھی بات کی اور یقیناً ایسا ہی ہے کہ اتنی کٹھن صورتحال میں اتنی مشکلات کے بعد بھی جو ہے آج سرحدیں ہماری محفوظ ہیں. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم ہر صورت سے نمٹنے کے لیے بھی تیار ہیں. بالکل جی، اور ان تمام جس دھرتی پر جس ملک میں ہم سکھ کا سانس لے رہے ہیں تو ان تمام کو جو کریڈٹ ہے وہ جاتا ہے ہمارے پاک فوج کے سپاہیوں کو، ہمارے پاک فوج کے جوانوں کو، جو سیاچن کے برفیلی پہاڑوں پر ہو یا ملتان کی شدید گرمی ہو، پاک فوج کے جوان جو ہے خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور کسی بھی قربانی سے دریغ کیے بغیر ملک کی حفاظت کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے، استحکام کے لیے اپنی خدمات جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں. تو آج غزل اگر ہم اس دھرتی پر سکھ کا سانس لے رہے ہیں تو کریڈٹ جو ہے وہ انہی لوگوں کو جاتا ہے. بالکل اسی طرح ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج ہم یہاں پر موجود ہیں. اور اچھا شرازی، پھر اب کھیل کے میدان سے خبر شامل کرتے ہیں اور آپ کو لیکن اس سے پہلے ایک شعر ہے کہ یہ غازی تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذو کی خدائی. دو نیم ان کی ٹوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. شہادت سے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو یہ آپ شعر کا اضافہ کر کے خبر کو اور زیادہ انٹرسٹنگ بنا دیتے ہیں اور سننے کا دل بھی کرتا ہے. یقیناً ہمارے بھی تعریف ہے یا مکر لگا رہی ہے آپ جو بھی سمجھیں. اس کے بعد ہم اپنے کھیل کی خبر کی جانب بڑھتے ہیں، کھیل کے میدان کی طرف، اور آپ کو بتائیں کہ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے 25% تماشائیوں کو اسٹیڈیم میں داخلے کی اجازت مل گئی. بالکل جی، بہت ہی اہم خبر ہے شائقین کرکٹ کے لیے کہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے پاکستان بمقابلہ نیوزی لینڈ کرکٹ سیریز کے لیے 25% تماشائیوں کو اسٹیڈیم میں داخلے کی اجازت دے دی ہے. پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں شیڈیول تینوں ایک روزہ بین الاقوامی میچز کے لیے کل 4500 تماشائیوں کو اسٹیڈیم میں داخلے کی اجازت ہوگی. بالکل غزل، اور قذافی اسٹیڈیم لاہور میں شیڈیول 5 T20 انٹرنیشنل میچز کے لیے کل 5500 تماشائیوں کو جو ہے وہ اجازت دے دی جائے گی اور داخلے کی اجازت جو ہے وہ ہوگی. صرف کووڈ-19 ویکسینیشن کی خوراکیں مکمل کرنے والے تماشائیوں کو جو ہے اسٹیڈیم میں داخلے کی اجازت ہوگی. اور یہ بہت اچھی بات ہے، یقیناً ایسا ہی ہونا چاہیے کہ صرف کووڈ ویکسینیٹڈ جو لوگ ہیں انہی کو اجازت ہونی چاہیے، کیونکہ جیسے کہ آپ کو شرازی پتہ ہے کہ کورونا جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور SOPs کو فالو نہیں کیا جا رہا لوگوں کی جانب سے. اور لوگوں سے زیادہ یہی گزارش ہے کہ وہ جہاں بھی جائیں جو بھی کریں لیکن SOPs کا خیال رکھیں. بالکل جی، اور اس وبا سے نکلنے کا، اس وبا سے جو ہے حفاظت کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم SOPs کو فالو کریں اور ویکسین لگوائیں. اور اس سے فائدہ بھی آپ لوگوں کو ہے، یہ آپ لوگوں کی جان بچانے کے لیے ہی یہ سب ہے. اس سے دوسرے کو کیا فائدہ ہوگا آپ یہ سوچا کریں. اور خوشی ہے کہ NCOC نے پاکستان بامقابلہ نیوزی لینڈ سیریز کے 8 میچز کے لیے 25% تماشائیوں کو اسٹیڈیم میں داخلے کی اجازت دی ہے. خیال رہے کہ سیریز میں شرکت کے لیے قومی اسکواڈ 8 سپتمبر کو اسلام آباد پہنچے گا. اسلام آباد میں ایک روزہ قرنطینہ کے بعد قومی اسکواڈ 10 سپتمبر کو ٹریننگ کا آغاز کر دے گا. بالکل جی، نیوزی لینڈ سیریز کے لیے قومی اسکواڈ میں شامل تمام ارکان کو
فیملیز اپنے ہمراہ لانے کی اجازت ہوگی اور سیریز میں شامل ون ڈے انٹرنیشنل میچز کا ٹاس دوپہر 2 بجے ہوگا. ون ڈے انٹرنیشنل میچ کی پہلی اننگز دوپہر 2:30 بجے سے شام 6 بجے تک جاری رہے گی. دوسری اننگز شام 6:30 بجے سے رات 10 بجے تک جاری رہے گی. بالکل جی. سیریز میں شامل T20 انٹرنیشنل میچز کا ٹاس شام 6:30 بجے ہوگا. T20 میچ کی پہلی اننگز رات 7 سے جو ہے 8:25 بجے تک جاری رہے گی. جی ہاں. دوسری اننگز رات 8:45 بجے سے لے کر رات 10:10 بجے تک جاری رہے گی. بالکل جی. انتہائی اہم خبر ہے, انتہائی خوشائن بات ہے شائقین کرکٹ کے لیے کہ اب جو ہے NCC نے اجازت دے دی ہے پاکستان جو کرکٹ کی بحالی ہے اس کے لیے انتہائی اہم بات ہے. اور اب شائقین جو ہے وہ ایک لمبے بریک کے بعد گراؤنڈ جائیں گے, اسٹیڈیم جائیں گے اور کرکٹ کے جو چھکے ہیں چوکے ہیں وہ سے مستفید ہوں گے, محظوظ بھی ہوں گے. اور پھر وہ چھکے چوکے لگیں گے اور پھر انجوائمنٹ ہوگی. اچھا شیرازی, اس کے ساتھ ہی اپنا دوسرا پیکیج شامل کرتے ہیں اور انٹرسٹنگ نیوز آپ کو بتاتے ہیں کہ اسٹار لنک سیٹلائٹ اور خود کار ٹیسلا کار بنانے والے کمپنی کے مالک ایلن ماسک نے مصنوعی ذہانت انسان نما روبوٹ پر کام شروع کر دیا ہے. مزید جانتے ہیں نعمان عالم کی اس خصوصی رپورٹ میں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں سالوں سے لوگوں کو آگاہ کرنے والا بندہ ٹیسلا کے بانی ایلن ماسک کا ہیومنوئڈ روبوٹ بنانے کا اعلان کہ اگلے سال روبوٹ کا پہلا نمونہ سامنے آ جائے گا. وہ 20 کلو تک وزن اٹھانے کی صلاحیت کا حامل ہوگا. یاد رہے یہ روبوٹ کمزور بنایا گیا ہے تاکہ انسان اس پر وقت پڑنے پر قابو پا سکے. جی غزل, بہت ہی بڑی پیش رفت ہے روبوٹک جو ٹیکنالوجی ہے اس میں, اور یہ روبوٹ جو ہے ٹیسلا کمپنی کے مالک نے جو ہے بنایا ہے اور یہ تقریباً 20 کلو وزن جو ہے یہ اٹھانے کا جو ہے وہ سکت رکھتا ہے. اور یہ غزل اب کام جو ہے جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہوٹلز میں بھی روبوٹک ویٹرز آ گئے ہیں, اب ایک دور آئے گا جس طرح ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے تو اینکرز بھی روبوٹ ہی ہوں گے. بالکل. اور یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ اس کے کافی سارے نیگیٹو اسپیکٹس بھی ہیں, بہت زیادہ نیگیٹو اسپیکٹس بھی یہ چھوڑے گا. اور یقیناً جیسے جیسے دنیا آگے بڑھتی ہے تو جس طرح پازیٹیوٹی بڑھتی ہے تو نیگیٹیوٹی میں بھی اضافہ ہوتا ہے, اور اس کو کنٹرول کرنا بھی مشکل ہو جائے گا نا. ظاہر طور پر جب آپ اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں تو پھر اس کو کنٹرول کرنا بھی. اور اس کے اوپر تو ایک مووی بھی ہے اگر آپ نے دیکھی ہو شیرازی, تو وہ مووی میں بھی جب وہ اس طرح کے روبوٹ بناتا ہے تو بعد میں اس کو وہی جو روبوٹ ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے, اس کے لیے کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل. اور یہ انتہائی اہم پیش رفت ہے روبوٹک ٹیکنالوجی میں. اصل اب بڑھیں گے نیکسٹ پیکیج کی جانب, اور نعمان نے جو ہے پیکیج بنایا ہے. بہت دیر ہو گئی, بہت انتظار کیا آپ سب نے, ہم بھی ویٹ کر رہے ہیں, تو ذرا بتائیے گا کیا کیا ہے اس میں. جی ہاں, وہ پیکیج ہے افغانستان کے حوالے سے, اور آپ کو بتائیں افغانستان سے آج امریکی فوج کا انخلا مکمل ہوا جس سے افغانیوں کا نیا دور شروع ہو جاتا ہے. اس سے پہلے بھی افغانستان نے مختلف جنگوں کا سامنا کیا ہے. مزید جانتے ہیں عثمان علی کی اس خصوصی رپورٹ میں. افغانستان the graveyard of the empires. افغانستان کا مطلب افغان لوگوں کی زمین. اسلامی جمہوریہ افغانستان ایک لینڈ لاک ملک ہے جو کہ جنوبی ایشیا اور سینٹرل ایشیا کی سنگم پر واقع ہے. افغانستان کے مشرق اور جنوب میں پاکستان, مغرب میں ایران, ترکمانستان, ازبکستان اور تاجکستان شمال میں, جبکہ شمال مشرق میں چین واقع ہے. 2019 میں ورلڈ بینک کی اعداد و شمار کے مطابق افغانستان کی آبادی 38 ملین یعنی 3 کروڑ اور 8 لاکھ ہے. افغانستان کا قومی زبان پشتو, کرنسی افغانی روپی, جبکہ دارالخلافہ کابل ہے. لکھی ہوئی ریکارڈ کے مطابق افغانستان کی تاریخ 500 BCE سے شروع ہوتی ہے جب یہ علاقہ ایکیمینیڈ امپائر کے زیر اثر تھا. اس لیے ہم افغانستان کی تاریخ کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جس میں اینشین ہسٹری, مڈل ایجز اور ماڈرن ایرا شامل ہے. لیکن افغانستان کو ایک ریاست کی شکل احمد شاہ ابدالی نے 1747 میں دی. افغان قوم پشتونولی پر زندگی گزارتے ہیں جس میں غیرت, مہمان نوازی اور انتقام شامل ہے. افغانستان میں مختلف قومیں آباد ہیں جن میں پختون, تاجک, ازبک, ہزارہ, ایماق اور نورستانی شامل ہے.
کے ساتھ بھی 3 جنگیں لڑی گئیں۔ پہلا اینگلو افغان وار 1839 سے لے کر 1842 تک، دوسرا اینگلو افغان وار 1878 سے 1880 تک، جبکہ تیسرا اور آخری اینگلو افغان وار 1919 میں لڑی گئی۔ اس جنگ کے بعد افغانستان ایک آزاد ریاست بن جاتی ہے جہاں پر امن اور خوشحالی چاروں سو نظر آتی ہے۔ اور اس کے بعد روس حملہ کرتا ہے لیکن وہ بھی پسپا ہو کر واپس چلے جاتے ہیں۔ افغانستان میں امن آتی ہے اور پھر ایک حادثہ ہوتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ امریکہ کے ایک ہی دن 4 جہاز ہائی جیک ہو جاتے ہیں، جن میں سے 2 جہازوں نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر، ایک نے پینٹاگن کو ٹارگٹ بنایا، جبکہ چوتھی جہاز کیتو میں جا گرتی ہے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں تقریباً 3000 لوگ مارے گئے جبکہ 6000 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ان حملوں کی ذمہ داری القاعدہ اور اس کے لیڈر اسامہ بن لادن پر عائد کی گئی، اور اسی دن امریکہ کے صدر جارج بش اپنے قوم سے کچھ اس طرح مخاطب ہوئے۔ begins with Al-Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped, and defeated. اکتوبر 2001 میں امریکہ اپنے ساتھیوں سمیت افغانستان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ امریکہ اور ان کے اتحادیوں نے افغانستان میں آپریشن انڈیورنگ فریڈم کے نام سے ایک جنگی مشن شروع کر دیا۔ جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا تو اس وقت افغانستان میں ملا عمر کی حکومت تھی جو امارت اسلامی کا سربراہ تھا۔ حملہ ہوتے ہی انہوں نے جہاد کا اعلان کر دیا۔ یو ایس افغان جنگ کے بارے میں طالبان کی کیا رائے ہے، آئے دیکھتے ہیں۔ دا جنگ زیاتوي نو موږ د جنگ او د جهاد لپاره بالکل آماده یو. موږ په جهاد باندې نه ستړي کېږو، په زخمو باندې نه غمجن کېږو، په شهادت باندې نه دردېږو. موږ که شهیدان شوم کامیاب یو، که په ستړي وم کامیاب یو، که په جنگ کې وم کامیاب وو. جو بائیڈن کی حکومت آتے ہی انہوں نے افغانستان میں 20 سالہ جنگ کا خاتمہ کر دیا۔ Congratulations, Mr. President. اس جنگ میں 2400 سے زائد امریکی فوجی جبکہ 50,000 سے زائد افغان شہری مارے گئے۔ بالکل پوری تاریخ سامنے رکھ دی عثمان نے، اور کس طرح وہاں پر طالبان نے کیا کیا کیا، وہاں پر جو امریکن فوج تھے انہوں نے کیا کیا کیا، اور بالکل سیکوینس سے بالکل سیکوینس سے پہلی جنگ، پھر 9/11، پھر ورلڈ ٹریڈ، سب کچھ جو ہے ایک سیکوینس سے جو تھا، اور ایک پوری بڑی سٹوری کو سمرائز کر کے بتا دیا، اور کافی اچھا پیکج تھا، لیکن کافی مجھے خود کافی اس سے نالج ملا اور کافی کچھ سیکھنے کو ملا۔ بالکل بہت ہی انفارمیٹیو پیکج تھا عثمان کا، سب کچھ اس میں کمپائل تھا، A to Z سب کچھ بتایا انہوں نے کہ افغانستان میں اب تک کتنی جنگیں لڑی، افغانستانی جو سرزمین ہے وہ کیسے کیسے وہاں استعمال ہوئی، کتنے لوگ وہاں پر شہید ہوئے، طالبان کا کیا موقف تھا، اس وقت کے صدر جارج بش کا کیا موقف تھا، اور تمام صورتحال سے جو ہے انہوں نے اس پیکج میں ہمیں آگاہ کیا افغانستان کے حوالے سے۔ نیکسٹ اسٹوری کی جانب بڑھیں گے غزل جی ہاں، اور بات کریں گے مہنگائی کے اوپر۔ مہنگائی کے وار جاری، آٹے کا 20 کلو کا تھیلا مزید مہنگا ہو گیا۔ لاہور میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر نکل گیا۔ بالکل جی، تفصیلات کے مطابق حکومت اور فلور میلز مالکان کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہے، جس کے باعث صوبائی دارالحکومت میں آٹے کا 20 کلو کا تھیلا مزید مہنگا ہونے کا امکان ہے۔ امکان کیا ہے، مزید ہو بھی گیا ہے، اور 3 روز قبل آٹے کا 20 کلو کا تھیلے کی قیمت جو تھی 1080 تھی، اور اب بڑھا کر جو ہے وہ 1130 روپے کی گئی ہے۔ بالکل، لیکن مزید بھی جو ہے کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس ضمن میں سینئر
سینئر وزیر پنجاب علیم خان کا کہنا ہے کہ گندم وافر مقدار میں موجود ہے، ابھی حکومت گندم ریلیز نہیں کر رہی۔ علیم خان نے مزید کہا کہ مارکیٹ میں ذخائر وافر ہے، ناجائز منافع خوری کی اجازت نہیں دیں گے، اور اب بھی جو فلور ملز مالکان ہیں ان کے اور پنجاب حکومت کے درمیان جو ہے تو میں جاری ہے، جگہ جاری ہے اور ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ تو اس طرح قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے تو مزید بھی آٹے کی جو قیمت ہے اس میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ ہاں، آٹا، گھی، دالیں، چینی، مطلب جتنی بھی ہماری بیسک نیڈز ہیں، مطلب بیسک نیسیسٹیز ہیں، ان سب میں اضافہ ہو چکا ہے اور آئے دن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ تو پھر عوام کیسے یقین کرے گی خان صاحب پر؟ اپوزیشن جو پارٹیز ہیں وہ بھی تنقید کریں گی، یا ہر انسان کو موقع مل رہا ہے بات کرنے کا؟ بالکل، عام غریب عوام کی چیخیں نکل گئی ہے، 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے عام غریب جو آدمی ہے، جو دہائی دار مزدور ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مہنگائی میں جو ہے روز بروز اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ عام جو اشیاء خوردنوش ہے، جو اشیاء خوردنی ہے، ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ غریب کی پہنچ سے، غریب کی جو سکت ہے اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں تمام جو اشیاء خوردنوش ہے۔ تو غریب کرے تو کیا کرے؟ 500 روپے پہ دہائی دار جو مزدور ہوتا ہے وہ کیا کیا خریدے؟ وہ اپنے بچوں کے لیے آٹا لے کے جائے، چاول لے کے جائے، گھی لے کے جائے، پھر سبزیاں دالیں۔ تو کل بھی ہم نے ایک سٹوری کی تھی کہ اب ملک میں جو ہے جو مرغی ہے ان کی قیمتیں کم ہیں اور دالوں کی جو قیمتیں ہیں وہ زیادہ ہے۔ تو اب غریب کی پہنچ سے دال بھی جو ہے وہ دور ہوتی جا رہی ہے، اور میں خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ خدا را جو وعدے آپ نے کیے تھے، جو دعوے آپ نے کیے تھے، ذرا ان کو یاد کرے، اور جو غریب عوام کی چیخیں نکل رہی ذرا ان کو بھی سنیں۔ شیرازی، آپ روز ہی جو ہے وہ گزارش کرتے ہیں، کاش کہ آپ کی کسی دن گزارش سن لی جائے۔ نہیں سنی جاتی نا، صرف میں نہیں بلکہ جو بھی اسکرین پہ بیٹھا ہوتا ہے، جو بندہ سب جو ہے یہی کر رہے ہوتے ہیں، یہی ہمارا کام ہے کہ ہم خان صاحب کو یاد دلائے کہ خان صاحب جو وعدے آپ نے کیے تھے، ہم نے آپ کے دھرنے کور کیے، ہم نے آپ کے جلسے کور کیے، ہم نے آپ کے جو کنٹینر پر خطابات تھے وہ کور کیے، لیکن اب آپ بھی جو ہے تھوڑا سا رحم و کرم کرے اور ہمیں اجازت دے کہ ہم تھوڑا سا گھبرائے بھی۔ بالکل، اور اسی کے بعد ہم نیکسٹ اسٹوری کی جانے پڑتے ہیں اور آپ کو بتائیں، تنخواہیں نہ دینے اور نوکری سے نکالے جانے کے معاملے پر عدالت صحافیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن سپریم کورٹ نے صحافیوں کو ہراساں کرنے کے حوالے سے کیس میں چیئرمین پیمرا کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ بالکل، اسلام آباد ہائی کورٹ میں صحافیوں کے مقدمات میں جاری کارروائی کی تفصیلات بھی طلب کر لی۔ تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ میں صحافیوں کو ہراساں کرنے کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی۔ اس موقع پر جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے سپریم کورٹ مداخلت کرے گی۔ تنخواہوں اور نوکریوں سے نکالے جانے کے معاملے پر بھی عدالت صحافیوں کے ساتھ کھڑی رہی۔ جی ہاں، یہ بہت بڑی بات ہے اور اچھا فیصلہ ہے کہ عدالت ساتھ کھڑی ہے کسی چیز کے موقع پر۔ تو جسٹس منیب اختر نے کہا ہے کہ آئین پاکستان میڈیا کو آزادی فراہم کرتا ہے، کوئی قانون آرٹیکل 19 کے متضاد ہوا تو کل عدم قرار دے دیں گے۔ سماعت کے دوران جسٹس قاضی امین نے کہا کہ جیسے بطور جج ہم سیاست نہیں کر سکتے، اسی طرح صحافیوں کو بھی صحافت کرنی چاہیے۔ صحافت اور آزادی اظہار رائے تہذیب کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ بالکل جی، ججز تاریخ کے ہاتھوں میں ہے، چند افراد کے ہاتھوں میں نہیں، یہ کہنا تھا جی سپریم کورٹ کے سینئر جج کا، اور یہ انتہائی اہم خبر ہے صحافیوں کے لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحافیوں کو بھی ہراساں کیا جا رہا ہوتا ہے، صحافیوں کی تنخواہیں جو ہے وہ نہیں دی جا رہی ہوتی، اور اب یہ بھی فیصلہ سامنے آئے کہ سپریم کورٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیشل طور پر اس حکومت میں صحافیوں کا احتساب جو ہے وہ جاری ہے، اور 8 9 10 مہینوں سے صحافیوں کی تنخواہیں جو ہے وہ ادا نہیں کی گئی۔ تو یہ بھی انتہائی اہم خبر ہے کہ اب صحافیوں کا بھی جو ہے کوئی پرسان حال ہوگا، صحافیوں کے ساتھ بھی کوئی قرار رہے گا۔ لیکن بات یہ بھی ٹھیک ہے کہ صحافیوں کو بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے اور تہذیب کے دائرے کے اندر رہ کر ہی ہر چیز کو کرٹیسائز کرنا بند چاہیے۔ کمروں کی صحافت میرا منشور نہیں، جو بات کہوں گا سر بازار کہوں گا، تم رات کی تاریکی میں مجھے قتل کرو گے، میں صبح کی اخبار کی سرخی میں ملوں گا۔ بالکل، آپ نے ٹھیک بات کی، آپ نے پورے ہی اس کو جو ہے نا سمرائز کر دیا۔ نیکسٹ ویک کی جانب بڑھیں گے جی، چین میں کم عمر بچوں کے تحریری امتحان لینے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ چین میں کم عمر بچوں کے تحریری امتحانات لینے پر جو ہے مکمل طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور یہ فیصلہ چین میں تعلیم میں اصلاحات کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ موقر نشریاتی ادارے فرانس 24 کے مطابق چین کے تعلیمی شعبے میں اصلاحات کا عمل جاری ہے۔ انہی اصلاحات کے تحت فیصلہ کیا گیا ہے کہ آئندہ 6 سے 7 سال
तक के कमसन तालिबा इल्मों से तहरीरी इम्तहानात नहीं लिए जाएंगे। नशरियाती इदारे के मुताबिक इस हवाले से चीन की वजारत तालीम का मौक़िफ़ है कि इस तरह कमसन तालिब इल्म को बेजा दबाव से निजात दिलाना है। माहिरीन तालीम का कहना है कि तसलसल के साथ लिए जाने वाले इम्तहानात से तलबा पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। बिल्कुल जी, और इन्हीं इजाफी बोझ उठाना पड़ता है। और चीन की वजारत तालीम ने इस ज़िमन में ये फैसला किया है कि जूनियर हाई स्कूल में मिड टर्म इम्तहानात की इजाज़त जो है वो होगी, जबकि लाजमी तालीम के दीगर सालों में इम्तहान सिर्फ एक टर्म तक महदूद होगा। और बिल्कुल इंतहाई अहम फैसला है। हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो जूनियर स्टूडेंट होते हैं, उन पर जो है इम्तहानात के बोझ जो है हम देखते हैं कि वो उनको सामना करना पड़ता है, और फिर जो है वो इन्हीं से जो है तंग आ जाते हैं। तो और बहुत छोटे बच्चों के इम्तहानात, और सिर्फ चीन में नहीं शराजी, यहाँ भी पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। यहाँ पर भी बहुत से छोटे बच्चों के जो है वो तहरीरी इम्तहानात दिए जाते हैं, और ये अच्छा फैसला है कि यहाँ पर भी बंद कर देनी चाहिए। एटलीस्ट उनको पूरी उनकी बेस बनानी चाहिए पहले, और फिर उनको बताना चाहिए कि ये मतलब क्या चीज़ किस तरह है। एकदम से तहरीरी इम्तहान लेने से बच्चों के माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा उस पर दबाव डलता है, और वो मुश्किलात का सामना होता है, उसे याद नहीं होता। तहरीरी इम्तिहान में क्या होता है कि बच्चा बैठ के रट्टे लगा रहा होता है, और रट्टे लगाने के बजाय अगर बच्चे को समझा दिया जाए, उनको प्रैक्टिकल वर्क कराया जाए, उनको एक चीज़ बता दिया जाए कि ये चीज़ जिस तरह होती है, इसका काम, इसका फंक्शन ये है, तो बच्चा जो है वो सही तौर पर जो है उन चीज़ों को समझ पाएगा। लेकिन हम तो उन पर जो है यूनिट टेस्ट है, ये मिड टर्म है, ये फाइनल टर्म है, ये एनुअल एग्जाम है, तो इस तरह के हम जो है उन पर दबाव डाल रहे होते हैं। और फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो जूनियर स्टूडेंट होते हैं, वो भी पढ़ने से कासिर होते हैं, उनके पास भी जो है ज़ाहिर तौर पर कच्चे दिमाग होते हैं, तो वो भी फिर राह फरार इख्तियार कर लेते हैं, और जो उनका मिशन होता है, जो मेन मकसद होता है, उससे वो हट जाते हैं, अचीव नहीं कर सकते। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और प्रोग्राम का वक्त भी कम है शराजी, और अब हम बढ़ेंगे अपनी लास्ट स्टोरी की जानिब, जो है कोरोना वायरस के हवाले से। और कोरोना की अपडेट्स आपको दें और आपको बताएं कि कोरोना वायरस की शिद्दत बरकरार, एक दिन में 118 अफराद जाँ बहक। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में कोरोना वायरस की शिद्दत बरकरार, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 118 अफराद जान से गए। बिल्कुल जी, और 3838 अफराद में वायरस की तस्दीक कर दी गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जारी करदा ताज़ा तरीन इदार-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में एक ही दिन में मौजूदा वबा के 118 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। इस तरह मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 25,788 हो गई है। और NCOC की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 3,838 नए केसेस सामने आए हैं। बिल्कुल जी, इस तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना केसेस की शरह 7.36% रही, जबकि मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 11,60,119 हो गई। बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है गज़ल। और अब हम देख रहे हैं कि जो डेल्टा वायरस है वो भी फैलने के खदशात है, और शहरी अगर SOPs पर अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाएंगे, बार बार यही बात, यही गुजारिश की, अगर SOPs को आप खातिर में नहीं लाएंगे तो केसेस में इजाफा देखने को मिलेगा। और खुदा न करे कि जो हालात हमने देखे थे अपने पड़ोस मुल्क भारत में, वो हम पाकिस्तान में भी देखे। बिल्कुल, रोजाना हम आपको यही मैसेज देते हैं और यही बात करते हैं कोरोना वायरस के हवाले से कि SOPs का ख्याल रखें, बाहर कम से कम निकलें, अगर निकलते भी हैं इंजॉयमेंट के बगैर नहीं रह सकते तो प्लीज़ काइंडली SOPs को फॉलो करें, क्योंकि इससे सिर्फ आपको अपनी जान को ही फ़ायदा है, किसी और को फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल गज़ल। और इसी वायरस से निपटने के लिए इस्लामाबाद के तकरीबन 25 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जो है उसका नफाज अमल में लाया गया है, और आज पेशावर के मजीद 5 इलाकों में भी जो है स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दी गई है। और ये सिर्फ और सिर्फ इस वबा से निपटने के लिए अगर शहरी जो है वो घरों से कम निकलेंगे, समाजी फासला बरकरार रखेंगे, SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे, मास्क का इस्तेमाल करेंगे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे, तो हम इस वायरस को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल। और बस आखिर में यही कहेंगे कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। यकीनन आपने आज के प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा, इंटरेस्टिंग स्टोरीज जानी होंगी, न्यूज़ जानी होंगी, उनके ऊपर व्यूज़ भी सुने होंगे। कल फिर हाजिर होंगे नई टॉप स्टोरीज के साथ, इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ, इंटरेस्टिंग मैसेज के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।